السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سود جسے انگلش میں ہم لوگ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے کیا بات بتائی ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر مختلف ڈیلنگز کرتا رہتا ہے، مختلف بزنسز کرتا رہتا ہے، مختلف جگہ انویسٹ کرتا رہتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوگا کہ سود کسے کہتے ہیں تو اس کے لیے بچنا آسان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ سود کے سلسلے میں قرآن و حدیث نے کیا بات بتائی ہے، کہ سود کسے کہا جاتا ہے، سود کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یاد رکھیے کہ جو چیز ناپ کر یا تول کر خریدی اور بیچی جاتی ہو، تو اس اور بیچی یا تول کر بیچی جانے والی چیز ہو یا خرید کر بیچی جانے والی چیز ہو، اگر وہ ایک ہی ٹائپ کے ہوں تو اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کمی یا زیادتی کے ساتھ بیچنے یا خریدنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو 10 کلو گیہوں دے رہا ہوں کم کوالٹی کے، اور میں سامنے والے سے اچھی کوالٹی کے 5 کلو گیہوں لے رہا ہوں، تو دیکھیے یہاں پر گیہوں یہاں پر بھی ہے، دی جانے والی چیز بھی گیہوں ہے اور لی جانے والی چیز بھی گیہوں ہے، اور یہ تول کر بیچی جانے والی چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دی جا رہی ہے 10 کلو، لی جا رہی ہے 5 کلو، تو یہ سود میں شامل ہے۔ ایسے ہی دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ کنٹرول کے چاول لے کر جو کچھ کم کوالٹی کے ہوتے ہیں اسے دکان والوں کو بیچ کر 50 کلو بیچ دیا اور اس کے پاس سے 15 کلو اچھے چاول لے لیے۔ تو یہاں پر بھی دی جانے والی چیز چاول ہے اور لی جانے والی چیز بھی چاول ہے، اور یہ دونوں تول کر بیچی جانے والی چیزوں میں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، دیتے وقت میں زیادہ دیا جا رہا ہے، لیتے وقت میں کم لیا جا رہا ہے، تو یہ بھی سود میں شامل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر منع فرمایا اور کہا کہ اچھے کھجور بیچ رہے ہیں 5 کلو اور سامنے والے سے لے رہے ہیں خراب کھجور 15 کلو، یعنی 15 کلو بیچ کر، 15 کلو کم کوالٹی کے کھجور بیچ کر 5 کلو اچھی کوالٹی کے کھجور لیے جا رہے ہیں، تو یہ سود میں شامل ہے۔ یہ صرف سود اسی میں نہیں، فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزوں کے اندر یہ کہاں کہاں یہ پایا جاتا ہے اس کو بتایا ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ اس میں ایک چیز سونا چاندی بھی ہے، کہ سونے چاندی کے اندر کم کوالٹی کا سونا زیادہ دے کر اچھی کوالٹی کا سونا کم لینا، یہ بھی سود میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی سونے کو تول کر بیچا جاتا ہے گرامز کے اعتبار سے، اور دیا جا رہا ہے زیادہ، لیا جا رہا ہے کم، تو یہ بھی سود میں شامل ہے۔ اسی سے فقہاء کرام نے یہ بات بتائی کہ کسی کو قرض دے رہے ہوں، قرض دیتے وقت میں آپ نے ان کو قرض دیا 1 لاکھ روپے، اور اس کے ساتھ شرط یہ لگائی کہ آپ مجھے اس قرض کو جب واپس کریں گے تو مجھے چاہیے 1,20,000، یعنی 20,000 کی زیادتی آپ نے کی۔ تو اب یہ جو 20,000 کی زیادتی ہے یہ بھی سود میں شامل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈیلنگز کے اندر، ہم اپنی بزنس کے اندر، یا ہم جہاں پر بھی جو چیز انویسٹ کر رہے ہوں اس میں تحقیق کر لیں کہ کہیں اس میں چور دروازے سے سود تو شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔